حاضرین، اب انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا. انہوں نے مجھے طلب کی کہ آپ تراویح کے متعلق کہ تراویح کے قرآن کو ایک رات میں پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ سمجھتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے، المدونہ الکبریٰ ہے، مالک ابن انس اصبحی جو ان کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، فقہاء اربعہ میں سے ایک ہے. یہ جلد نمبر 1 ہے، چاپ دارالکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 288 میں ملاحظہ فرمائیے. وقال مالک لیس ختم القرآن فی رمضان بسنت للقیام. رمضان میں نماز میں قرآن کو ختم کرنا یہ سنت نہیں ہے، سنت ہی نہیں ہے، کس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب قرآن کو ختم کرتے تھے. یہ مالک پاگل تھا، یہ مالک احمق تھا کہ سب قرآن میں تراویح میں نماز پڑھیں اور یہ کہتا ہے یہ سنت ہی نہیں. یہ الجامع لاحکام القرآن قرطبی کیا، جلد نمبر 20. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر قول مالک ولیس ختم القرآن فی المساجد بسنہ، یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے ماہ رمضان میں، صفحہ نمبر 248 میں. کہتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے کہ نماز میں آپ پورے قرآن کو ختم کریں ماہ رمضان میں. اچھی بات ہے، اس کے اور بھی ہمارے پاس مصادر ہیں، ہم اس نہیں کافی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تراویح میں وہ سب پڑھتے تھے. آپ دکھائیں نا کوئی دلیل دکھائیں کہ تراویح میں پورے قرآن کو ختم کرتے تھے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ سنت ہی نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا امام ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، جب ہم نے دکھا دیا کہ عمر قرآن کو ناقص سمجھتا ہے تو مزید کچھ حوالے کہ قرآن کو عمر صاحب ناقص سمجھتے تھے. ہم نے کتاب مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث دکھا دی، مصنف عبد الرزاق سے عبد الر منصور میں روایات دیکھیے، جلد نمبر 7 کتاب، یہ چھپی ہے سنہ 2011 میں. یہاں پر سورہ احزاب کے مقدمے میں نقل کرتے ہیں کہ عمر صاحب نے خطبہ دیا، یہ صفحہ نمبر 558 ہے. یہاں پر کہ بل ذهبت فی قرآن کثیر ذهب مع محمد، کہ سورہ آئے رجم جو ہے بہت سارا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ضائع ہو چکا ہے، اسی میں یہ بھی ضائع ہو چکا ہے آئے رجم. واخرج مالک والبخاری ومسلم وابن ثریث عن ابن عباس ان عمر قام، عمر نے خطبہ دیا ہے، اس نے کہا یہ آئے رجم کے متعلق، آئے رجم کو پڑھا کرو، یہ قرآن میں ہے. اس کے بعد اخرج احمد والنسائی عن عبد الرحمن بن عوف ان عمر بن الخطاب خطب الناس فيقول الا وان الناس يقول ما بال الرجم، لوگ کہتے ہیں رجم کیا ہے. وفي كتاب الله الجل، کتاب اللہ کے کتاب میں جلد موجود ہے، اللہ کے کتاب میں رجم موجود ہے. ورجمنا ويتكلم المتكلمون ان زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لاثبتها كما نزلت. اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں اس کو لکھ دیتا جیسے اللہ نے نازل کیا، تو پتہ چلا عمر کے نزدیک منسوخ التلاوہ نہیں ہے. بھائی عرض یہی ہے کہ منسوخ التلاوہ کو آپ ثابت بھی کریں کہ منسوخ التلاوہ بھی کوئی چیز ہے، یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے. عمر کہہ رہے ہیں منسوخ التلاوہ نہیں ہے. سورہ احزاب کے متعلق فرما رہے ہیں کہ سورہ بقرہ سے بھی لمبا تھا. واخرج ابن زريع عن اكرمه كان سورة الاحزاب مثل سورة البقرة واطول وكان فيها آية الرجم. سورہ احزاب یہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا تھا، ضائع ہو چکا ہے. باقی جواب دو نا ان کا. یہ سنن سعید ابن منصور کی سنن ہے، چاپ دار السمیعی للناشئ الجلد نمبر 2. یہاں پہ عبداللہ ابن عمر وما يدريك ما كله قد ذهبت منه قرآن كثير لا يقولن احدهم اخذت القرآن كله، کوئی نہ کہے کہ پورا قرآن میرے پاس موجود ہے، پورا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. ولكن بلے قد ذهب منه قرآن كثير، اس کے متعلق کہتے ہیں هذا سند صحیح، یہ سند بالکل صحیح ہے، لا مجال للشک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ بالکل مسلم کی سند ہے. اچھا تو واضح ہوا کہ بھائی یہ باپ اور یہ بیٹے یہ دونوں کہتے تھے کہ قرآن ضائع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، وہ بقیہ حروف کہاں ہیں؟ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، بقیہ حروف کہاں ہیں؟ وہ بقیہ حروف تو آپ کے علماء نے تصریح کیا کہ وہ نسخ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے. بقیہ حروف قرآن کہاں ہیں اور وہ کیا چیز ہیں؟ یہ بتا دینا ہمیں. میں آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں. المقصود 7 احرف میں سے کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے بخاری میں یہ حدیث، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 923 میں یہ روایت ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ عمر بن خطاب کہتے تھے، خود عمر سے پھر روایت ہے، پھر عمر کا قول بخاری میں صریح تصریح تحریف قرآن میں، کہ میں نے ہشام بن حکیم کو دیکھا کہ سورہ قرآن پڑھ رہا ہے فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاستمعت لقراءتی فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسے بہت سارے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا جو مجھے پیغمبر نے نہیں پڑھایا، مجھے نہیں، میں نے سنا ہی نہیں وہ الفاظ کے ساتھ پڑھا ہے. سورہ قرآن سورہ فرقان اور طریقے سے ہم نبی کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پڑھو، دونوں کی سنا. پھر نبی نے فرمایا كذلك انزلت، مجھ سے بھی کہا كذلك انزلت ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے جس کو تم مرضی پڑھو، اور ان کا اختلاف الفاظ ہے، یہ لہجات عرب نہیں ہے، کیونکہ ہشام ابن حکیم ابن حزام یہ بھی قریشی ہے، عمر بن خطاب بھی قریشی ہے. آپ کے علماء نے اس مسئلے پہ تصریح کیا. یہ کتاب شرح مشکل الاثار لابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الطحاوی جز نمبر 8 کتاب چھپی ہے بیروت میں سنہ 1994 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ کہ عمر بن خطاب
وہشام ابن حکیم ابن حزام کلاہما قرشیان، یہ دونوں قریش کے ہیں. لسانہما لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں کے زبان ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں فعقلنا بذلك ان اختلاف عمر وهشام في قراءة هذه السورة حتى قال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله من اجل اختلافهما ما قاله لهما مما ذكر في هذا الحديث. تو پتہ یہ چلا کہ عمر اور اس صحابی کا ہشام کے ساتھ اختلاف قراءت قرآن پہ تھا. وذلك انما كان من الالفاظ التي قرأها بها كل واحد منها مما يخالف الالفاظ التي قرأها بها الاخر منهما. کیونکہ جن الفاظ کے ساتھ ہشام نے پڑھا ہے عمر نے دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھا ہے، تو ایک ہی سورہ ہے سورہ فرقان، ایک لفظ کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ عمر پڑھا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہشام پڑھ رہا ہے. دونوں اللہ کی جانب سے نازل ہیں، دونوں قرآن ہیں، بلکہ 7 مختلف ورژنز ہیں. ایک ہے ہر ایک سورہ کے 7 مختلف ورژن ہے، جس کو چاہے پڑھیں آپ. یہ بھائی قرآن کے 7 ورژن ہے، 7 مختلف الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ لہجات عرب نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے. پھر وہ بقیہ 6 حروف کہاں ہیں؟ وہ بھی منسوخ تلاوہ ہے. بتاؤ جی آپ کی باری. یہ سارے میں نے جو روایت پڑھی ہے ایک ایک آپ نے جواب دینا، ہر ایک کا جواب دینا. انشاءاللہ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کو چیلنج کیا تھا کہ سیدنا علی حافظ قرآن ہے، آپ دکھائیں، ایک حوالہ دکھائیں، شیعہ کتاب دکھائیں مجھے. آپ نے بہار کھولی، کافی کھولی، لیکن حافظ کا لفظ نہیں دکھایا آپ نے مجھے. حافظ کا لفظ دکھائیں اور آپ مانیں کہ حافظ کا لفظ ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی پھر آپ کس لیے کہتے ہیں کہ علی حافظ قرآن ہے؟ آپ کا دلیل کیا ہے؟ وہ الفاظ دکھائیں مجھے آپ. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. خاموش ٹھیک ہے. آپ کو وقت ملے گا، ٹھیک ہے. نحن أوعية وحي الله. اس سے جو کیا ثابت ہوتا ہے وہ آپ دکھائے گا مجھے، ٹھیک ہے. اپنی بات بتائیے گا. اچھا یہ ذرا آپ کچھ حوالے دیکھیں، میں ذرا آپ کے ساتھ کھولے میں نے جوابات کے لیے دیکھتے جائیں. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ روایت ضعیف ہے جو میں نے پیش کی مجموعہ روایت سے 3 دن میں قرآن ختم کرنے والی، لیکن یہی روایت آپ دیکھیں جو ہے وہ دوسرے اسی کتاب میں، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 520، روایت نمبر 3622، ان عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے انہ کان یقرأ القرآن فی ثلاثن، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کو 3 دن میں پڑھتے تھے. وکلما یاخذ منہ بالنہار، ٹھیک ہے. تو یہ واضح بات ہے، اس کے رجال میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابن مسعود 3 دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حافظ تھے کہ نہیں تھے 3 دن میں قرآن پڑھتے تھے؟ کیونکہ آپ خود مانتے ہیں کہ اس دور میں قرآن لکھا تو تھا ہی نہیں مصاحف میں، تو کس طرح پڑھتے تھے مجھے آپ بتائیں، ٹھیک ہے. دوسری روایت کتاب المصاحف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ روایت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہے. کیا کہتے ہیں کہ فقط تو آیت من سورۃ الاحزاب، سورہ احزاب سے مجھے آیت ایک مل نہیں رہی تھی. کیا نہیں رہی تھی؟ مل نہیں رہی تھی. کنت اسمع رسول اللہ یقرأھا، اللہ کے رسول کو میں نے سنا تھا پڑھتے ہوئے. یہ ثابت ہوا کہ زید بن ثابت کو خود قرآن پتا تھا، لیکن وہ صرف ان کو جو 2 گواہ مانگ رہے تھے نا، وہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ لکھت میں موجود ہو وہ، ورنہ اللہ کے نبی سے سنا ہوا قرآن زید کو پتا تھا. وہ کون سی آیت ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ قرآن کی آیت ہے. پھر ایک فلتمسها فوجدتها خزیمہ بن ثابت، پھر میں نے اس پہ کوشش کی، میں نے خزیمہ کے پاس اس کو پایا. فالحقتها فی صورتها، پھر میں نے قرآن میں اس کو ڈال دیا. یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، نبی پڑھتے تھے، صرف لکھت میں 2 ثبوت موجود نہیں تھے. بات یہ ہے بس. وہ الحمدللہ یہ حافظ قرآن دیکھ صحابہ کرام، آپ جو ہے وہ آپ نے جو اصول بنایا سیدنا علی سے ثابت نہیں ہو رہے الحمدللہ. آپ خود پھنسے ہوئے بیچارے. پھر آپ نے بات کی سورہ احزاب کی، بجائے سے کہ میں خود جواب دوں اپنے علماء سے، میں شیعہ علماء کی بات کرتا ہوں. یہ جزء الاول مجمع البیان آپ کے جو ہے وہ تبریزی صاحب جو ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے بننسھا، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں تفسیر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَثَالِثُهَا أَن يَكُونَ مَعْنَى التَّأْخِيرِ أَن يُنَزِّلَ الْقُرْآنُ فَيُعْمَلُ بِهِ وَيُتْلَى، کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، اس پہ اس کو پڑھا بھی گیا، اس پہ عمل بھی ہوا. ثُمَّ يُؤَخِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَن يُنسَخ، اس کے بعد قرآن کو مؤخر کر کے منسوخ کر دیا گیا. آگے بولتے ہیں جو ہے وَلَا يُعْمَلُ بِتَأْوِيلِهِ مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ زِرْ بن حُبَیش أَنَّ أُبَيًّا قَالَ لَهُ كَمْ تَقْرَؤُونَ الْأَحْزَابَ، تم احزاب کو کتنا پڑھتے ہو؟ قال بضع وسبعین، 70 سے اوپر آیتیں ہیں. قال قد قرأتها ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من سورہ بقرہ، یہ سورہ بقرہ سے بڑی تھی. اب آپ کے شیخ تبریزی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میں سے ہے جو پہلے تھی اب منسوخ ہو چکی ہیں. آپ سنی نہیں مانے، آپ اپنے شیعہ کو مانے. آپ بھائی صاحب آپ علماء کے اقوال کو حجت کے طور پر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ حدیث پیش کریں نا، حجت پیش کریں نا. بات غلط ہے آپ کی، میں نے آپ کو پہلے بھی ٹوکا.
तिबियान का वगैरह ठीक है, तबरीसी का आप मैं नहीं इन पहले आप इन आप नहीं बेहतर माने। ये पहले आप पे नहीं आप माने। जो है ना देखे भाई साहब आप ये नहीं गलत है माने। मुझे फिर मुझे अपने बारी में इसका आप जवाब नहीं देना माने, पड़ता आप है। नहीं माने आप टाइम ज़ाया करते हैं, देखें, आप हुज्जत आप पेश ये करें। बोलते हैं ना, मेरी बात खामोश है आप देखें। आप मैं अगर कह रहा मनसूख हूँ कि तिलावत आपने साबित करना कितने- चाहते हैं कुरान मजीद से आपने अहले बैत कितने- अलैहिस्सलाम के अहादीस से साबित करें, साबित हो जाएगा। अखबार पढ़े? आपने कितने अखबार पढ़े उलमा किराम के? आप अब तक पढ़ रहे हैं उलमा के अखबार हैं और खुद नहीं मान रहे हमारे मैंने उलमा के अखबार। मैंने कौन से आपके आलिम का कौल हुज्जत के तौर पे पेश किया? मैंने आपने तौज़ीह के तौर पे फतवा पेश किया है। आपने आपने उधर मैंने तारीफ तौज़ीह के पढ़ी, तौर पे पेश आपने किया है। सद ज़राए किसको हाँ, ये बोलते हैं? तौज़ीह है। तौज़ीह के ये तौर पे तौज़ीह है, पेश ठीक किया है, ना कि हुज्जत के तौर पर। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने ठीक है। आपके आपने हर शुक्रिया हदीस किया। पेश करता हूँ, उसकी शायद साबित करता हूँ। बस अगर ठीक है, कोई हदीस ठीक के है, ठीक है, माने शुक्रिया। समझाने हो ना, माने समझो अच्छा, कि इस आयत शुक्रिया। का माना ये है, इस हदीस का माना है, उसमें कौल शुक्रिया। पेश करता हूँ। इसकी शरह ये है। बहुत शुक्रिया, बहुत आप अच्छा, पहले सुनिए मनसूख मेरे। तिलावा कोशिया हदीस से साबित करें, फिर उसके बाद टाइम अगर ज़ाया उसकी कर रहे हैं तौज़ीह में उलमा के अक़वाल हैं तो कोई टाइम बात ज़ाया नहीं। कर रहे हैं आप। टाइम ज़ाया कर रहे हैं मेरा, ठीक है? अच्छा, आपने दावा किया कि नमाज में पूरा कुरान पढ़ना मकरूह है। हवाला क्या पेश किया आपने? कि सुन्नत नहीं है। हाँ, मकरूह और कहाँ सुन्नत ना होना? सुन्नत नहीं है तो हो सकता है मुस्ताहब हो, ठीक है? ये क्या बात हुई कि सुन्नत नहीं तो मकरूह हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, तो हम भी कहते हैं कि नबी की सुन्नत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा की सुन्नत है और सहाबा की सुन्नत पे हम चलेंगे। मा नारे व साहबी 73 में से अकबरा फिरका सहाबा के पैरवी करने वाला है। हम चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप चलें ना चलें, ठीक है? फिर आप बार-बार कह रहे हैं कि सद्दुल नज़रिया, ठीक है? मतलब बारी आपने पढ़ी ना, आप मुझ पे इल्ज़ाम दे रहे हैं, खुद नहीं मान रहे हमारी बात, ठीक है? अच्छा, ये फतह बारी पढ़ रहा हूँ मैं। ज़ादा उमर फ़ी किताबिल्लाह फ़अशार इला अन्न ज़ालिका मिन क़त्इ ज़राए लिअल्ला तजिदक हुक्काम सूए सबीलन इला यदुल इल्मन लिमन अहब्बु लहुल हुक्म बिशैइन। कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसलिए नहीं लिखा कि लोग जो है वो अपनी तरफ से बातिल आयत दाखिल ना कर लें। और सैयदना उमर ने क्यों लिखा? आपने खुद ने रात में पढ़ी थी। आपने खुद ने सैयदना खुतबा पढ़ा, देखे खामोश हैं। आपने खुद ने सैयदना उमर खुतबा पढ़ा था कि लोग जो है वो आयत रजम को हल्का ले रहे थे, हल्का ले रहे थे। इसीलिए सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको हुक्म को मजबूत करने के लिए ये अल्फाज फरमाए कि अगर लोग ये ना कहते हैं कि उमर ने कुरान में इजाफा कर दिया है तो मैं लिख देता। खुतबा पूरा पढ़ने से बात वाज़िह हो जाती है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बात की अहमियत को बताने के लिए ये बात कर रहे हैं। लिखने में कोई माने नहीं थी और लिखा भी नहीं उन्होंने, ठीक है? अब तक आप दिखा नहीं सके। फिर आप आगे 7 हरूफ की तरफ, लेकिन आप 7 हरूफ वाली बात पढ़ेंगे ना तो उसमें वाज़िह लिखा हुआ है कि एक हरफ में पढ़ा वो भी काफ़ी है। एक हरफ पढ़ना वो भी काफ़ी है। जब एक ग्रुप हमारे पास मौजूद है तो काफ़ी है, खत्म बात। अब क्या 6 हरूफ का है, 6 हरूफ का है। जब एक हुक्म एक हरफ आ गया, खत्म बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बकिया सारी बात कहाँ है? फालतू है। और बकिया दूसरी कहाँ बात है? ये बाकी सैयदना बाकी उस्मान मफकूद है ना? ने मुझसे जवाब दिया। खामोश हो जाए ना, खामोश हो जाए। बकिया जवाब दे कहाँ? रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ मैं, आपको जवाब दे रहा हूँ मैं। तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने जो कुरान जमा किया वो एक हरफ पे था, ठीक है? ये आप भी मानते हैं। उस पर सब ने इत्तेफाक किया था, ये आप भी मानते हैं। सारे सहाबा किराम ने इस कुरान पे इत्तेफाक कर लिया है, कोई भी इस पे एतराज़ नहीं कर सकता, ठीक है? अब ज़रा इसकी वजह देखें, जवाब देखें ज़रा। इमाम नबवी ने क्या लिखा है? सही मुस्लिम यही रिवायत जो हिशाम बिन हकीम क्या पढ़ी थी ना आपने, उसकी शरह में इमाम नबवी क्या कहते हैं? कहते हैं कि ज़करत तावीउ अन्नल किराअत बिल अहरुफ सबअति कानत फी अव्वल अम्र खास लिल ज़रूरति। खास ज़रूरत थी क्योंकि इस्लाम नया आ रहा था, मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ कबीले थे, मुख्तलिफ लहजात थे, इसलिए ज़रूरत थी। इख्तिलाफ फिल लुगत अल अरब, क्योंकि अरब के लुगत में इख्तिलाफ था अरबों में। मुशक्कत अख्ज़ जमी तवाइफ बिल लुगतिन, एक लुगत पे लेने के लिए अरबों को मुशक्कत हो रही थी। आपने कहा कि बेचारे पढ़ नहीं थे। अब इसलिए अल्लाह ने आसानी के लिए कुरान में फरमाया फलम्मा कसुरन नासु वल कुत्ताब वर्तफत ज़रूरतु, जब लोग बढ़ गए, कातिब भी बढ़ गए, तो ज़रूरत खत्म हो गई। अब ज़रूरत उसकी नहीं है। वर्तफत ज़रूरतु कानत किरातन वाहिदतन, अब कुरान एक ही किरात बची है। अब किरात एक बची है, ठीक है? अब यही वजह थी कि एक कुरान जो है वो एक किरात बची है। अब ज़रा हदीस देखें, मुस्लिम की रिवायत है किताबुल फ़ज़ाइल कुरान वमा यतअल्लक़ु बिही, ये रिवायत है वाज़ेह। अन अबी लैला अन उबई बिन कअब, ये पूरी रिवायत है, ये 7 हरफ वाली। आखिर में अल्फाज क्या है? इन्नल्लाह यअमुरुका अन तक़रा उम्मतक कुरान अला सबअति हरुफिन। आपको कुरान ने हुक्म दिया कि आप अपनी उम्मत को 7 हरूफ पर पढ़ाएं। फ़अय्युमा हरफिन करऊ अलैहि फ़क़द असाबू, इनमें से जिस पे भी एक को कुरान पा लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लुगत कुरैश पे एक हमने कुरान पा लिया। फिर आप रोते रहे कि 6 हरूफ का है, 6 हरूफ का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 हरूफ सहूलत के लिए थे। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप पढ़ लिया तो 6 हरूफ जो है वो कुरान का हिस्सा, जब ये कुरान जो है वो मिल गया हमें, एक ग्रुप मिल गया तो गोया कुरान पूरा मिल गया हमें। फ़कत असल एक हदीस पढ़ते नहीं है आप, क्योंकि आपको बंदा नहीं मिला टकरने वाला, इसलिए आप ये एतराज़ करते हैं।
اچھی بات ہے. میرے محترم ناظرین، میں ان کا گفتگو کے آخر سے شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا، خود کہا، ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے مسلم میں ہے کہ ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی 7 احرف. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حروف پہ تلاوت کرے. اس میں سے جس حرف پہ بھی تلاوت کرے وہ صحیح ہے. یعنی امت پہ واجب ہے کہ قرآن کو 7 حروف پہ تلاوت کرے، وہ سب 7 کے 7 صحیح ہیں. اچھا، یہ بقیہ 6 کہاں ہیں؟ یہ کبھی کہتا ہے اختلاف لہجات عرب. میں نے اپنی کتاب سے ثابت کیا، بخاری سے، بخاری میں ایک باب ہے بلکہ نزل القرآن بلسان قریش، قرآن صرف لسان قریش میں نازل ہوئی ہے. اور میں نے بخاری سے ثابت کیا ان کے اپنے سے کہ حکیم ابن ہشام اور عمر بن الخطاب میں جو اختلاف ہوا کہ وہ الفاظ کا اختلاف تھا، کہ یہ سورہ فرقان کسی اور الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، عمر کسی اور اختلاف سے پڑھ رہا ہے. یہ دونوں قریشی ہیں، اس طرح نہیں کہ ان کا لہجہ مختلف تھا. تو ان کا یہ صفائی پیش کرنا کہ یہ لہجات عرب کی سہولت کے لیے تھا، یہ ان کا جھوٹ ہے، ان کا جھوٹ ہے. تو ان کے اپنے عقیدے میں قرآن کے 7 مختلف ورژنز ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کو ناقص کہنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ، وہ سب اللہ کی جانب سے منزل ہیں. اللہ نے نسخ بھی نہیں کیا، اور اللہ نے حکم بھی دیا کہ 7 طریقے سے پڑھنا واجب ہے، جو بھی پڑھو صحیح ہے. اس میں سے 6 خود کہہ رہا ہے کہ عثمان نے جلا دیا. اب بھائی 7 میں سے 6 ضائع ہو گیا. یہ ریاضی کرو نا، میتھ کرو، تم پروفیسر ہو کالج کا، تم کیا پڑھاتے ہو؟ میتھ تو تجھے آتا نہیں ہوگا. یہ 87% قرآن ہے. 87 میں سے 13 بچ گیا. 13 میں سے بھی آئے رجم نکالو، سورہ احزاب بہت لمبا تھا، نکالو. 95% قرآن تو ضائع ہو گیا تمہارا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پورے فرقے کے نزدیک قرآن ناقص ہے. یہ 6 حروف منسوخ تلاوت نہیں ہے. ابن جریر طبری اپنے کتاب جامع البیان میں تصریح کرتا ہے کہ 6 حروف جو ہیں یہ منسوخ، یہ سورہ، دیکھیں آئے رجم کے متعلق کہہ رہا تھا منسوخ تلاوت. اس نے ایک حدیث پیش نہیں کی منسوخ تلاوت بھی کوئی چیز ہے، ایک حدیث پیش نہیں کی ہے اس نے. شیعہ کتب سے یہ نقل کرتا ہے نا کہ تبرسی نے کہا فلان، وہ علماء کے اقوال ہے. علماء کے اقوال بھی یہ خیانت کے طور پہ پیش کرتا ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ منسوخ تلاوت شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارے علماء جب کتاب تفسیر لکھتے ہیں تو اس میں سب اقوال نقل کرتے ہیں، سب احتمالات نقل کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی عالم کا عقیدہ بھی ہو، اس سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں. علماء کے عقائد سے، علماء کے بیانات سے، ان کے اجتہادات سے وہ حجت نہیں ہوا کرتی. آپ نے منسوخ التلاوت ثابت کرنا ہے، آپ نے شیعہ حدیث لانا ہے. آپ اپنے کتابوں سے کوئی حدیث لاؤ کہ منسوخ التلاوت بھی کوئی چیز ہے بھائی، کوئی چیز ہے منسوخ التلاوت. عمر تو کہہ رہا ہے کہ اس کو لکھنا چاہیے. اب تو تم یہ قرآن کے جو 7 حروف ہیں یہ تو منسوخ التلاوت بھی نہیں ہے. تم نے خود، اب معاف کیجیے گا میں 2 منٹ کم لوں گا کیونکہ میں نے ٹائمر لگانا بھول گیا تھا. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، اب یہ باقی حروف کا ہے. جب اللہ کی جانب سے قرآن 7 حروف پہ نازل ہے، جبرائیل بار بار آیا ہے، اس نے ہر قرآن مختلف انداز میں قرآن پیش کیا، مختلف الفاظ کے ساتھ 7 مرتبہ. تو یہ کہاں ہے؟ یہ ہمیں بتائیں. یہ کہہ رہا ہے کہ لہجات عرب، یہ کہ آسانی کے لیے اللہ اگر کہتا کہ آسانی کے لیے میں نے نازل کیا نا، تو عثمان کون ہوتا ہے اس کو جلانے والا؟ مجھے بتاؤ نا. او بھائی، جو اللہ نے اس کو مناسب سمجھا ہے، وہ حکم دیا کہ امت پڑھ لے. تم نے خود حدیث نقل کیا نا، حدیث تو تم نے خود نقل کیا. او بھائی، یہ تمہارا کتاب ہے مسلم، یہ مسلم ہے، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں یہاں پر مسلم میں صفحہ نمبر 373 ہے. ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف. اس کا ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی 3 احرف. ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک علی القرآن علی 7 احرف. اللہ کا فرمان ہے کہ تیرے امت قرآن کو 7 حروف پہ پڑھے. بقیہ 6 حروف پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ عثمان نے جلا دیا. اوے مولوی ادھر دیکھو، اوے سندھی ادھر دیکھ، او سائیں، او عثمان زیادہ عالم حکیم ہے یا اللہ تعالیٰ؟ عثمان کی حکمت زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت زیادہ ہے؟ او اللہ تعالیٰ کی حکمت زیادہ ہے یا عثمان کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ 7 طریقے سے پڑھو، اور تم کہتے ہو عثمان کو زیادہ، پیغمبر کو نہیں سمجھ آئی. اللہ نے 7 مختلف نازل کیا ہے، عثمان نے جلا دیا. بھائی اب بول، اب تو ثابت ہو گیا نا. یہ کہتے ہیں جو قرآن کو ناقص کرے وہ کافر ہے، ان کے نزدیک قرآن کا نقصان ثابت ہوا. اب اس نے کیا کہا بھائی؟ اس نے کہا حافظ کا لفظ مجھے دکھاؤ. اور بھائی ہمیں حافظ لفظ سے کام نہیں ہے. میں نے آپ کو دکھا وتعیہ اذن واعیہ، حدیث بھی دکھا دی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پورے قرآن ان کے پاس موجود ہے، ان کے سینے وہ قرآن کے اسرار کے حامل ہے. لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں کہ اہل بیت حافظ تھے یا نہیں، میں اس موضوع پہ جاتا ہی نہیں، یہ ہمارے موضوع سے اجنبی ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کسی صحابی کو قرآن حفظ تھا. آپ نے جو دلیل پیش کی ہے نا سورہ احزاب والی، سورہ احزاب کی کوئی آیت مجھے نہیں مل رہی تھی جو میں نے سنا تھا، وہ صرف خزیمہ ابن ثابت کے پاس تھا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے. اگر قرآن کی ایک آیت ہے تو کسی کے پاس نہیں، یہ صرف خزیمہ کے پاس ہے. اس پہ جو شاہد بھی نہیں ملتا، صرف ایک شاہد ملتا ہے، لیکن وہ جو شہادتین ہے اسی لیے اس کو لکھتا ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ سب حافظ قرآن نہیں تھے، کوئی بھی صحابہ حافظ قرآن نہیں تھا، پورے قرآن کا حافظ نہیں تھا. اس کا مطلب یہی ہے. تم نے اپنے ابطال پہ دلیل لے کے آئے ہو.
تم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن کو 3 دن میں ختم کرتا تھا. وہ کب لکھا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں ختم کرتا تھا؟ وہ تو اب اس بعد میں اس نے مصحف لکھی تھی اپنی. بعد میں اس نے مصحف لکھی تھی. وہ اپنے مصحف کو 3 دن میں 1 دفعہ پڑھے یا دن میں 10 دفعہ پڑھے یا مہینے میں 3 دفعہ پڑھے, اس کی مرضی. یہ بات کی بات ہو رہی. جمع قرآن سے پہلے کوئی صحابہ حافظ قرآن تھا, وہ مصحف سے پڑھتا تھا. عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کتاب مصحف میں بڑا مشہور ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ حافظ ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں, حافظ ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا. اچھا کہتے ہیں تراویح میں ختم قرآن. بھائی تراویح میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے, جب کہہ رہے ہیں یعنی اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ قرآن آپ قرآن کو ایک نماز میں ختم کریں, اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ یہ انجام دیتے تھے. یہ مالک ابن انس یہ پاگل ہے, مالک ابن انس پاگل ہے کہ اس کے یہ کہہ رہے سنت ہی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے صحابہ, آپ کوئی دکھائیں نا کوئی صحابہ کہ پورے کوئی صحابہ تھا کہ پورے قرآن کو نماز میں پڑھتا تھا. کوئی حدیث نہیں, ایسے جھوٹ بنا رہا ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, اب میں آپ کی خدمت میں جاتا ہوں اس بات کی طرف, اختلاف احرف کی طرف. دیکھو عزیزو, قرآن 7 وجوہ پہ نازل ہوا ہے, حرف کو پڑھنا جائز ہے, سب اللہ کی جانب سے ہے. یہ بقیہ 6 حروف کہاں ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہر حرف صحیح ہے, بقیہ حروف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کی جانب. دیکھو پورا یہ آپ کی بات ہی غلط ہے کہ ہمیں پورے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے مناسب سمجھا, جب اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے اس دین کا مالک, اس نے مناسب سمجھا, اس نے نازل کیا. دیکھ میں شیعوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں, قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. یہ ان کے ہاں متواتر روایات ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر نے جو ہیرا پھیری کی تھی قرآن میں نا, تاکہ لوگ نہ کہیں کہ بقیہ قرآن کہاں ہے, تو انہوں نے مشہور کر دی تھی کہ بھائی قرآن تو 7 حروف پر ہے, جو بھی پڑھو صحیح ہے. اس لیے کہ لوگ اگر کہیں کہ ہم تو بہت سارے آیات سنتے تھے بھائی کہ ابھی آپ کے قرآن میں نہیں ہے, تو اس کو ان لوگوں نے پروپیگنڈا کے طور پہ انہوں نے مشہور کرا دی کہ قرآن کے 7 مختلف الفاظ کے ساتھ نازل ہوئے ہیں, تم یہ پڑھو دوسروں کو چھوڑ دو. تو عرض یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے تمہارا بخاری ہے, میں نے حدیث پڑھی آپ کی کہ ہشام ابن حکیم ابن حزام اور عمر میں جھگڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, فَإِذَا هُوَ يَقْرَعُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جھگڑے کے طور پہ گئے کہ بھئی یہ قرآن اور طرح سے پڑھ رہا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. قرآن 7 مختلف حروف پہ نازل ہے, آپ جو آپ کے لیے میسر ہے وہ پڑھ لیں, جو آپ کے لیے میسر ہے پڑھ لیں. تو یہ اللہ نے نازل کیا, یہ کوئی حدیث نہیں, کوئی روایت نہیں, اللہ کی جانب سے منزل قرآن ہے ان کے نزدیک. اچھا مشکل الاثار میں ابن طحاوہ کیا فرماتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے, یہ اسی حدیث کو نقل کرتا ہے, کہتے ہیں یہ دونوں قریشی تھے, لسانہما لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي نزل القرآن علیہ, ان کا زبان بھی زبان پیغمبر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ان اختلاف عمر و ہشام فی قراءت هذه السورة حتى قال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ انما كان من الالفاظ التي قرأ بها كل واحد منهما مما يخالف الالفاظ التي قرأها بها الاخر. ہشام ابن حکیم اور عمر بن الخطاب کا جو جھگڑا ہوا تھا سورہ فرقان پر, اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کسی الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا, وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا. جب الفاظ مختلف ہوں, اس حد تک کہ عمر نے مارنے لگا تھا, اس کو جھگڑا کرنے لگے تھے, مارنے لگے تھے. تو جب اس طرح ہے, ہاں جب اس طرح ہے تو میرے بھائی کہ یہ بخاری میں ایک باب ہے نزل القرآن بلسان قریش. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ قرآن قریش کے لسان پہ نازل ہوئی ہے. یہ بخاری میں ایک باب ہے بھائی, ملاحظہ فرمائیے, کتاب البخاری, یہ کتاب فضائل القرآن میں باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب, یہ قریش کے زبان پہ نازل ہوئی ہے. پھر عثمان سے انہوں نے نقل کیا کہ اگر کوئی آپ جو ہے قرآن کو فاکتبوها بلسان قریش فإن القرآن انزل بلسانهم, قرآن جو ہے لسان قریش میں لکھا کرو کہ قرآن قریش کے لسان میں نازل ہوئی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو کہا نا اختلاف لہجات عرب, اختلاف لہجات عرب نہیں ہے, یہ اختلاف الفاظ ہے. تو قرآن میں سے کہ الفاظ میں سے بھائی ان کے نزدیک 7 میں سے 6 ضائع ہو گئے, بقیہ بھی آیات ضائع ہو گئے. ان کا کیونکہ ان کا اجماع ہے, جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے. ان کے نزدیک قرآن ناقص ہے, تو پھر ان کا پورا فقہ ہی اسلام سے چلا گیا, خارج ہو گیا. جی ہو گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بار بار ہشام بن حکیم والی بات کر رہے ہیں کہ ان کا عمر سے اختلاف ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لیکن پوری نہیں پڑھیں گے, کیونکہ پوری پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. پھر آگے جب اختلاف ہوا ان کا, پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے, انہوں نے کیا فرمایا, فقال صلی اللہ علیہ وسلم
اقرا یا ہشام، اقرا تو ہشام تم پڑھو، کس طرح پڑھتے ہو؟ فقرا علیہ القراءۃ التي سمعت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذلك انزلت، ہشام نے پڑھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس طرح قرآن نازل ہوا ہے. پھر عمر نے پڑھا، پھر فرمایا كذلك انزلت، ان کے لیے بھی کہا کہ اس طرح نازل ہوا ہے. تو ہشام اور عمر دونوں کا قرآن نبی نے کیا فرمایا؟ دونوں اس طرح نازل ہوئے ہیں. یعنی یہ دونوں قراتیں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں قریشی ہیں یا دونوں بنو حذیل کے ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تصدیق کی نہیں کی. جب تصدیق اللہ کے نبی کر رہے ہیں تو پھر کہاں ہے؟ ختم ہو گیا. تو باقی حروف کہاں ہیں؟ باقی 6 حروف جب سب حروف اللہ کی جانب سے ہیں تو باقی کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عثمان نے جلا دیا نا، عثمان نے جلا دیا. جواب دینے دیں، جواب دینے دیں. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کتب میں یہی لکھا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل ہے، تو کہاں ہے وہ؟ میں خاموش تھا نا، خاموش جائیں. جی بسم اللہ. میں نے روایت پڑھی مسلم سے، ایک قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے. اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ جس سے بھی پڑھو فقط اصابو، جو آپ نے پڑھی اس پہ گویا قرآن پا لیا آپ نے. تو یہ واضح روایت ہے کہ اصابو کے الفاظ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کو؟ واضح قرآن کے الفاظ ہیں، جس نے ایک حرف پا لیا اسے پورا قرآن پا لیا. تو الحمدللہ ہم نے پورا قرآن پا لیا ہے، آپ روتے رہے بھلے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف پہ اختلاف کس نے اجماع کیا ہے؟ کس نے اجماع کیا ہے؟ یہ بخاری روایت دیکھیں ذرا، بخاری شرح میں حوالے سے پڑھوں گا، آپ یاد رکھیں گے. بخاری کی روایت ہے باب من قال لم یترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین الدفتین. اس میں روایت ہے ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فقال له شداد بن ماقل ترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم من شیء، اللہ کی میں نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ اور میں ما ترک الا ما بین الدفتین، ہاں چھوڑی جو 2 گدوں ہے. 2 گدے کب تھے؟ دور عثمان. 2 گدوں کے درمیان ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ چیز چھوڑی ہے. اب عثمان کے قرآن کو ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ چیز چھوڑی ہے. آگے الفاظ دیکھیں، ودخلنا محمد بن حنفیہ، علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے پوچھا، فقال ما ترک الا ما بین الدفتین، اللہ کے نبی نے یہ چیز چھوڑی ہے جو 2 گدوں کے درمیان ہے. ابن حنفیہ کی دور ابو بکر میں ہوئی ہے، تو تھوڑا جوان ہوئے تو دور عثمان تھا، تو دور عثمان میں قرآن جمع تھا دفتین میں. اور یہ دونوں کہہ رہے ہیں ابن عباس اور علی کے بیٹے ابن حنفیہ، یہ قرآن جو ہے یہی اللہ کے نبی نے دیا ہے ہمیں. اور یعنی اس پر صحابہ کا اتفاق تھا، کہتے تھے کہ یہی قرآن ہے. یہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دکھاؤ مجھے. آپ پڑھ رہے ہیں اتقان نا، اتقان پڑھیں ذرا، اتقان صفحہ 112 لکھا ہوا ہے، وقت اجمع صحابہ علی نقل المصاحف العثمانیہ من الصحف التي كتبها ابو بکر واجمعوا على ترک ما سوا ذلك. عثمان کے مصحف پر اتفاق تھا صحابہ کرام کا، اس کے علاوہ دوسروں کو لکھتے نہیں تھے. وہ صحابہ کرام کا اجماع تھا. ابن کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ سیوطی کہہ رہے ہیں. واضح روایت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھاؤ اجماع کہاں تھا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میں نے دکھا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نسخ تلاوت کا ثبوت دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ نسخ تلاوت کا. تو اب یہ ثبوت لیں ذرا. تفسیر الطبری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106، اس میں ایک روایت ہے قال ابو جعفر، پھر ایک روایت ہے کہ یزید بن زرع حدثنا سعید ان قتادہ کہ قال حدثنا انس بن مالک ان اولئک 70 من الانصار الذين قتلوا بئر، کہ بئر معونہ میں 70 جو لوگ شہید ہوئے تھے، اس کے بارے میں بتاؤ. کہہ رہے قرانا بہم وفیہم کتابا، کہ ہم نے قرآن میں ان کا ذکر پڑھا تھا. کیا تھی؟ بلغوا انا قومنا انا لقینا ربنا فرضی انا وارزانا. یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے. بئر معونہ کے شہداء کے لیے ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. ثم ان ذالک رفع، پھر اس کا جو ہے وہ آیت تلاوت رفع ہو گئی، اٹھ گئی. بئر معونہ کا واقعہ تو ہے نا، اس کو کوئی انکار نہیں کرے گا، آپ انکار نہیں کریں گے، لیکن تلاوت کیا ہے؟ منسوخ ہو گئی. تو دلیل کس کی بات کی ہے؟ دلیل ہے کہ نسخ تلاوت ہے. بئر معونہ کا واقعہ موجود ہے، یہ نسخ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نسخ کیا ہے؟ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی اس بارے میں، جو انہوں نے الفاظ کہے تھے ان صحابہ نے، وہ منسوخ ہو چکے ہیں. تو یہ منسوخ تلاوت کی، تو الحمدللہ ہم دلائل سے بھرپور ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کا بڑا ہے کہ آپ انشاءاللہ جان چھوڑائیں گے مجھ سے کہ آئندہ سے بات نہ کروں میں انشاءاللہ. اب آگے دیکھیں، آپ نے کہا کہ عثمان نے قرآن جلایا. میں پوچھتا ہوں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا؟ غلط کیا تو اس کی تائید کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اپنی تقریر بتائے گا مجھے آپ. اب دلیل دیکھیں ذرا، کتاب المصاحف امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی، صفحہ 206 صفحہ نمبر 206 اس کا کہتے ہیں کہ وقال سوید واللہ لا احدثکم، یہ پوری حدیث ہے. کہتے ہیں کہ سمعت من علی بن طالب، میں نے سنا علی سے، کیا سمعت یقول یا ایھا الناس لا تغلوا فی عثمان ولا تقولوا له الا خیر، عثمان کے بارے میں غلو مت کرو اور صرف اچھی بات ہی کہو. آپ برائی کر رہے ہیں، علی کی اچھی بات کہو. المصاحف، ان مصاحف کے بارے میں جو عثمان نے جمع کی ہے، احراق المصاحف اور قرآن جلانے کے معاملے میں، واللہ ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا عمل منا جميعا. آپ کی روایت ہم پہ حجت نہیں ہے، او بھائی آپ کی روایت ہم پہ حجت نہیں ہے.
تم امیر المومنین علیہ السلام کا قول شیعہ کتب سے نقل کرو نا, خاموش رہنا شیعہ کتب سے امیر المومنین علیہ السلام کا قول شیعہ کتب سے نقل کرو بیٹھ مولوی. خاموش رہنا بابا, خاموش رہنا. آپ نے ہم دیا, ہم نے اپنی کتاب سے الزام ہٹا دیا الحمدللہ, وہ بھی علی سے الزام ہٹایا ہم نے عثمان کے قرآن جلانے کا, صحیح سنت روایت ہے الحمدللہ. آپ اب دکھائیں کہ قرآن, اب بولیے گا, آپ بولیے گا کہ سنی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن جلایا عثمان نے, یہ روایت سب آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. علی نے, یہ روایت صحیح ہے مصاحف میں الحمدللہ. تو علی نے الحمدللہ عثمان کا ساتھ دیا. آپ اعتراض آئندہ نہیں کیجیے گا کہ عثمان نے قرآن جلایا, کتب اہل سنت سے نہیں کیجیے گا اعتراض, کیونکہ سنی کے مطابق علی سنیوں کے ساتھ ہے, عثمان کے ساتھ ہے. آپ جانے, آپ کی کتاب جانے, لیکن سنی جانے, علی جانے الحمدللہ, ہم علی والے الحمدللہ ہیں, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ بات واضح ہے, آپ خیانتیں کر رہے ہیں. آگے چلیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ زید بن ثابت جو ہے وہ قرآن جمع کیا, اس نے محنت کی, اس کو پتہ نہیں تھا قرآن کا. میں نے کہا تھا یہ تھا کہ وہ لکھت میں 2 گواہ مانتے تھے. الفاظ دیکھیں بخاری کے, جو آپ نے پڑھی تھی خود جمع قرآن کی, حکم تو فتتبعت القرآن ہے, قرآن میں نے جستجو کی, اجمعوا من الرقاع والاقطاف والعصب, میں جمع کر رہا تھا جو ہے وہ کھجور کی, جو ہے وہ اس کی شاخوں سے, تختیوں سے. یعنی وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ میں جمع کسے کر رہا تھا, لکھت میں جمع کر رہا تھا, تختیوں سے کھجور کی چھالیں جمع تھا, ٹھیک ہے. تو 2 گواہ مانگ رہے تھے وہ لکھت میں. آپ روایت پڑھتے ہیں سرسری, سمجھتے نہیں روایت کو آپ. یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک جو 2 گواہ مانگ رہے تھے وہ لکھت کے مانگ رہے تھے. کس نے لکھا یہ, ورنہ خدا حافظ قرآن دے, میں نے آپ سے روایت پڑھی ہے وہ کہ انہوں نے عذاب کی آیت سنی ہے, وہ قرآن کی آیت کہ میں نے وہ اللہ کے نبی سے روایت سنی ہے, لیکن لکھت میں نہیں ملی مجھے سوائے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے. روایت پڑھی ہے میں نے کتاب مصاحف سے, ٹھیک ہے. دوسروں کے پاس نہیں تھا نا, صرف خزیمہ کے پاس تھا. ہاں لکھت میں نا, ورنہ سب حافظ نہیں تھا, صرف حافظ نہیں تھا, سب حافظ نہیں تھا. نبی سے خاموش رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سنا ہے, وہ تو نبی سنا ہے, انی سمیت یہ نبی پڑھ رہے تھے, میں نے سنا ہے ان کو. تو الحمدللہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا جواب الحمدللہ. اور آپ نے کہا کہ عثمان کی حکمت پڑی تھی اللہ کی, تو علی ساتھ تھے ان کے, علی جس کے ساتھ ہو گئے. آپ کہتے نا قرآن قرآن والا عثمان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ علی کے پاس قرآن ہے, قرآن والا عثمان کے ساتھ ہے. اب آپ کہاں جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کتب اہل سنت سے بالکل فیل ہو چکے ہیں, آپ کچھ نہیں کہا الحمدللہ. کتب اہل سنت میں علی ہمارے ساتھ الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ دلائل ہمارے الحمدللہ ایسے ہیں کہ آپ رد نہیں کر پائیں گے. باقی آپ جو کہہ رہے تھے کہ حافظ قرآن نہیں ہے, میں نے آپ کو کہا کہ حفاظ کے لیے حافظ کا استعمال نہیں ہوتا, قرآن کا استعمال ہوا ہے, لفظ استعمال ہوا ہے, ہم تو قرآن کا استعمال ہوا ہے, صحابہ قرآن کا استعمال ہوا ہے, اس طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. حافظ کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا. پھر یہ کہہ رہے کہ جمع قرآن کے بارے میں جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا موقف واضح ہے کہ قرآن متواتر تھا طبقہ کے اعتبار سے. ہر لوگ, ہر بچہ قرآن پڑھتا ہے, ہمارا آج بھی پڑھتا ہے, تب بھی پڑھتے تھے. اللہ کے نبی تعلیم کے لیے خود عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کو, معاذ بن جبل کو قرآن کے لیے بھیجا کہ ہمس جاؤ قرآن پڑھاؤ, آپ کوفہ جاؤ قرآن پڑھاؤ. عمر قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے لوگوں کو, آپ انکار کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے الحمدللہ تعلیم قرآن کو عام کیا, اور وہ عثمان نے قرآن کو لکھوا کے عام کر دیا. تو الحمدللہ قرآن کے خادم ہم ہی ہیں. آپ سے تنقید کرتے رہنا اور کچھ نہیں آپ کے پاس, وقت ہو گیا, بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پھر تواتر کی بات کر رہے ہیں محترم ناظرین. ہم نے ان سے تواتر کی دلیل مانگی, ان کے پاس کچھ نہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس زید بن ثابت نے کہا کہ میں نے ایک آیت پیغمبر سے سنا تھا, وہ مجھے کہیں نہیں مل رہا تھا, صرف خزیمہ کے پاس تھا. تو یہ کیسے تواتر ہے؟ ایک آیت صرف ایک آدمی کے پاس ہے, دوسرے کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی تواتر کا ادعا. تواتر کا کوئی دلیل پیش کرتا ہے نا, آپ کو وقت دیا تھا, کوئی پیش نہیں کیا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ منسوخ تلاوت کی بات کر. میری طرف دیکھو بھائی, او بھائی تم حروف سبع کو کہتے ہیں یہ منسوخ ہے؟ منسوخ نہیں ہے نا, حروف سبع منسوخ نہیں, یہ اللہ کی جانب سے نازل ہے, اللہ کی جانب سے نازل ہے, منسوخ نہیں ہے, منسوخ تلاوت نہیں ہے. یہ حروف سبع اللہ کی جانب سے, منسوخ تلاوت بھی نہیں. ابھی کہاں ہے؟ موجودہ قرآن میں موجود ہے؟ نہیں بولے ابھی جواب, میرے وقت میں جواب دے دو. ابھی کہاں ہے موضوع بھائی؟ اگر نہیں ہے تو قرآن ناقص ہے. مصحف عثمان میں جب قریش آ گیا ختم بات ہو گئی, باقی ختم ہو گئے سارے. دیکھو بھائی, بخاری میں ابھی یہ کہاں ہے؟ ابھی یہ مصحف عثمانی میں حروف سبع سب موجود ہے نا, تو حدیث میں ہے بھائی. یہ منسوخ بھائی صاحب, میں نہیں کہہ رہا اس کا ذکر کہاں ہے. ابھی یہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف ورژنز بھیجے ہیں, یہ ابھی کہاں ہے؟ آپ اپنے ٹرن پورا کر, میں جواب دوں گا انشاءاللہ آپ کو. میں ابھی جواب دے, ابھی میں نے ہدیہ میں دے دی, ابھی جواب دے دو, کیونکہ نہیں دو گے بعد میں, آپ فراڈ کر رہے ہو. ابھی جواب میرے وقت میں وقت میرا, جواب دے دو. ابھی کہاں ہے؟ سن لیں. قرآن 7 حروف میں نازل ہوا, ضرورت کے تحت نازل ہوا, ٹھیک ہے. اب
قرآن پاک آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن 7 قرآن تھے کیا؟ آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ میں 7 حروف 7 تھے، قرآن تھے یا 7 حروف 7 حروف تھے آپ کے کتابوں میں، آپ کے نزدیک 7 حروف، وہ کہاں؟ 7 حروف تھے، 7 حروف تھے. تو کیا ہر لفظ کے 7 حروف تھے یا کچھ آیتوں کے 7 حروف تھے؟ جو بھی تھے وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ آپ واضح کریں نا، آپ اتنا واضح کریں، اتنا واضح ہی نہیں آپ کا. بھائی میں نے آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ حروف 7 اختلاف الفاظ ہے. یہ سورہ فرقان میں ہشام ابن حکیم اور عمر ابن خطاب کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ یہ ایک الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اور آپ نے خود کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے کہا کہ تو پڑھ، اس نے پڑھ کے سنا دیا، کہا آقا یہی نازل ہوا. دوسرے نے پڑھا دوسرے الفاظ کے ساتھ، اس سے بھی کہا کہ صحیح پڑھا ہے، یہی نازل ہوا. پھر فرمایا کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، جو بھی پڑھو صحیح ہے. اب یہ اختلاف الفاظ ہیں، یہ کہاں ہیں؟ یہ مختلف قرآن کے مختلف ورژنز کہاں ہیں؟ یہ جواب دے دو. پھر قرآن ناقص ہے نا، اس کے پاس جواب نہیں ہے. ٹائم پورا کریں. بس نہیں پھر جواب نہیں دے رہا نا میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں، جواب دے دو. کہاں ہے یہ حروف 7؟ ٹائم پورا. میں نے وہ جواب چیٹ کا انتظار کر رہا ہے، چیٹ کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کے چیٹ میں کوئی جواب دے دے اس کو. وہ چیٹ کا جواب دے، مجھے جواب دے دو. یہ کہاں ہے؟ چیٹ والے جاہل ہیں، وہ سارے جاہل بچارے. آپ تو اللہ میں ہے نا بھائی. یہ آپ کو چیٹ آ رہا ہے، وہاں پہ لوگ آپ کو سکھا رہے ہیں مولوی حضرات، یہ آپ ان کا مجھے جواب دے دو. وہ چیٹ میں بھی آپ کو جواب، اور پورے پاکستان ہندوستان کے جمع بھی ہو جائے نا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ مجھے بتاؤ نا. خود قرآن کو نہیں مانتے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یوٹیوب کی چیٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے میسیجز کو دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ حروف کہاں ہیں؟ نہیں ابھی جواب دے دو. یہ فراڈ بعد میں جواب نہیں دے گا، بعد میں کہے گا عبداللہ بن مسعود فلان فلان. ابھی جواب دے دو نا. حدیث میں ہے. یہ قرآن یہ بخشے 6 حروف قرآن حدیث میں موجود ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ تو عزیزو یہ حدیث میں موجود ہے. ہاں آپ وہی تو پڑھ رہے ہیں. سورہ فرقان ٹھیک ہے بھائی، سورہ رحمان کا ہر ایک منٹ، سورہ رحمان ایک منٹ یہ کہہ رہا قرآن، یہ کتب حدیث میں موجود ہے. سورہ قل واللہ احد، سورہ رحمان، سورہ یاسین. یہ آپ مجھے 6 بقیہ حروف میں کتاب بخاری مسلم میں دکھاؤ، یہ کہاں ہے؟ یہ جو 3 آپ نے نام لیے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ 7 حروف پہ نازل ہوا ہے؟ پورا قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، پورا قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. ثبوت کا ثبوت آپ کے کتابوں میں نزول قرآن کے 7 حروف. اب چپ کرو، 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 اب چپ کرو. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جلد 35، شام مؤسسۃ الرسالہ. یہ بخاری مسلم میں بری پڑی ہے، میں مثال کے طور پر احمد سے نقل کروں، اللہ بہت زیادہ. ان جبرائیل اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا ان اللہ یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف. اللہ حکم دیتا ہے کہ تو اپنے امت کو پڑھا دے قرآن 7 حروف پر. فمن قرأ حرفا منها فهو كما قال، جو ایک حرف پڑھے وہ بھی صحیح ہے. یہ 7 کے 7 اللہ کی جانب سے ہیں. حدیث صحیح علی شرط الشیخین، پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے، ایک سورہ دوسرے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. ملاحظہ فرمائیے ان عبداللہ بن عباس حدثه انزل القرآن على 7 احرف، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، نہ کہ فلان سورہ. عبداللہ بن عباس نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأني جبرائیل على حرف فراجعته فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهى على 7 احرف. جبرائیل مجھے پڑھاتا گیا ایک حرف پر، دوسرے حرف پر، تیسرے میں مزید مانگتا رہا، 7 حروف پہ اس نے مجھے سکھایا. پھر اس سے اگلا والا جو حدیث ہے وہ عمر بن الخطاب والی جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اچھا یہاں پر ملاحظہ فرمائیے بخاری میں حدیث نمبر 2 یہ 2419 ہے. یہاں پر بھی یہی ہے انزلت القرآن ان القرآن انزل على 7 احرف، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. فقرؤوا ما تيسر منه، جو بھی پڑھو جو آپ کے لیے میسر ہے وہ پڑھا کرو. اقرأني جبرائیل على حرف فلم ازل استزيد حتى انتهي على 7 احرف. اچھا ملاحظہ فرمائے پھر بخاری میں حدیث نمبر 6936 یہ ان القرآن انزل على 7 احرف، قرآن نازل ہوا. یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ ایک سورہ کے بعض حروف نازل ہوئے، پورا قرآن 7 ورژن نازل ہوئے ان کے ہاں.
تو یہ بقیہ حروف کہاں ہے؟ بقیہ حروف کہاں ہے نا، یہ ہمیں بتائیں. اس کے یہ کہہ رہا ہے نسخ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا بھائی، منسوخ تلاوت بھی یہاں پہ نہیں چلے گا. یہ بقیہ کہاں ہے؟ پر قرآن ناقص ہے ان کے پاس نا، پر قرآن ناقص ہے. یہ کہتا ہے حدیث کی کتابوں میں. تو مجھے دکھاؤ سورہ رحمان دکھاؤ، دوسرے حرف پر، تیسرے حرف پر، چوتھے حرف پہ، کسی بھی کوئی بھی سورہ مجھے دکھاؤ قرآن احادیث. یہ مذاق کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں. کہتا ہے حدیث کی کتاب میں، ہنس کے حدیث کی کتاب میں. وہ کس حدیث کی کتاب میں قرآن دوسرے حروف پہ ہے؟ کیوں جھوٹ کہہ رہا ہے؟ اچھا تو پتہ یہ چلا قرآن ان کے ہاں ناقص ہے، اور یہ شخص اس کے اپنے عقیدے کے مطابق یہ شخص کافر ہے. یہ بخاری بھی کافر ہے، مسلم بھی، کیونکہ یہ سب قائل ہے قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا، بقیہ حروف ختم ہے. اچھا اب یہ شخص کہہ رہا تھا کہ سب صحابہ نے اجماع کیا ہے عثمانی مصحف پہ. یہ بھی اس کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. میرے محترم ناظرین میں آپ کو دکھا دوں، یہ کوئی آپ دلیل دکھا دیتے نا، کوئی حدیث پیش کرتے، آپ کہتے ہیں سیوطی نے اتقان میں بولا ہے کہ صحابہ نے اجماع کیا، اور سیوطی کا قول حدیث نہیں ہے. اگر سیوطی کہتا ہے صحابہ نے اجماع کیا ہے، اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. کوئی شخص جو شاہد حال ہو وہ کہہ دے کہ صحابہ نے سب اجماع کیا ہے. یہ کوئی روایت ہے؟ یہ کتاب ہے مشارق الانوار علی صحاح الاثار، جلد نمبر 2، تالیف السبکی. یہاں پر صفحہ نمبر 402 میں ملاحظہ فرمائیے. ابن ابی خیثمہ نے حدیث نقل کیا ہے، لما امر في المصاحف بما امر اي امر عثمان بتحريق ما عدا المجمع عليه الذي وجه نسخه الى الافاق. عثمان نے جب حکم دیا کہ سب قرآنوں کو جلایا جائے، وہ قرآن جو سرکاری تھا اس کو رکھ دو، باقی سب کو جلاؤ. بلے ذکر ابن مسعود الغلول وتلا الآية ثم قال فغلوا المصاحف اي اخفوها. عبداللہ ابن مسعود نے مخالفت کی ہے اور کہا آئے غلول تلاوت کیا اور کہا کہ چھپا دو اپنے مصاحف کو، جلانے نہ دینا. ولا تمکنوا من احراقها، اور کسی کو اس کو جلانے نہ دینا. ولا تمکنوا من احراقها. وفي طریق آخر انی غالی مصحفی، اس نے کہا کہ میں اپنے مصحف کو چھپاؤں گا، میں کسی کو جلانے نہیں دوں گا. یہ کہہ رہا سب نے اجماع کیا. فمن استطاع ان يغل مصحفه فليفعل، جو اپنے مصحف کو چھپا سکتا ہے چھپا دے. یہ سری مخالفت ہے. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، پھر اس نے آیت پڑھی ہے کہ جو اپنے مصحف کو چھپاتا ہے اس کے ساتھ وہ محشور ہوگا. بھلے یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری جلد نمبر 9 ہے، چاپ دار المعرفہ. وقت میرا ختم ہے. چلیں بھائی اب آپ حروف سبعہ ثابت کریں گے. یہ کہاں پہ منسوخ تلاوت ہے؟ بسم اللہ. میں نے اپنا وقت بھی آپ کو دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ خاموش رہے گا، مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دکھاؤ کہ کہاں ہے بھائی، دکھانا ہے کہ آپ نے کہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم شروع میں ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ اصول بتایا تھا کہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کل کے لیے، لیکن وہ سے مراد کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا تھا، آپ نے شروع میں یہ بات کی تھی جب ہم نے بات شروع کی تھی، میں نے حوالہ پیش کیا تھا، اس میں آپ نے یہ بات کی تھی. تو اگر آپ یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں نزل القرآن، قرآن نازل ہوا، تو یہاں سے بعض ہی سا مراد ہے، تاکہ کل سا مراد ہے. قرینہ پیش کرو نا، قرینہ پیش کرو، قرینہ پیش کرو. یہ آپ جو ہے وہ آپ مثال دے رہا ہوں میں نا، آپ نے روایت پڑھی، اس سے میں بہت ثبوت ملتا ہے آپ کو. یہ دیکھیں بخاری کی روایت وہی ہشام بن حکیم والی، عمر رضی اللہ عنہ والی، ان کا اختلاف کس میں ہوا؟ ہاں یقول یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأ ہوا، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں پڑھتا تھا وہ کچھ اور پڑھتا تھا، ٹھیک ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیھا وکدت ان اجل علیہ ثم امهلته حتى تنصرف. یعنی عمر کا رضی اللہ عنہ کا اور ہشام کا اختلاف آپس میں ہوا اس میں قرات پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ ثم قال له قرأ فقرأ، یہ آگے پوری بات ہے. ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف فقرأ ما تيسر، جو تمہیں آسان لگے وہی پڑھو، ٹھیک ہے؟ ایک بات پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن جو ہے وہ خود اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایک پڑھو تو کافی آپ کے لیے، تو زیادہ بحث کی ضرورت ہے ہی نہیں نا. اور میں نے علی کا حوالہ پڑھ دیا تھا کہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ ہم نے عثمان اتفاق کیا عثمان سے، تو یہاں تک بات ختم ہے. پھر یہ بات کہ 6 جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 6 قرآن ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں 6 قرآن ہیں، حالانکہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قراتیں ہیں اور مختلف آیتیں ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 6 قرآن ہے نا، سن لیں میری بات، اگر آپ کہتے ہیں 6 قرآن ہے نا، یعنی یہ موجودہ قرآن ہے، اس میں الحمدللہ رب العالمین ہے، تو دوسرے کتاب میں کیا ہوگا؟ کچھ اور ہوگا؟ کیا ہوگا بتانا مجھے آپ. عرب میں اختلاف لغت کا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی زبان عرب ہے نا، عرب تو عرب ہی ہوں گے نا، عرب کی زبان ایک، ہاں اختلاف ہوتا ہے چند الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے، چند سندھی میں ہوتا ہے، عربی میں بھی لوگ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مختلف الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے، نہ کہ پوری کی پوری زبان میں کہ اس کے لیے الگ قرآن نازل ہو. ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. جب قرآن کو اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے تو عربی ہوگا نا،
تو عربوں میں 7 قرآن نازل ہوئے ہیں، 7 عربی، یعنی 7 عربی کے بالکل الگ تھے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قرآن میں ہے تو کیا 6 قرآنوں میں بسم اللہ نہیں ہوگا؟ کچھ اور الفاظ ہوں گے. ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اختلاف قرات میں ہوتا ہے، لغت میں ہوتا ہے، چند الفاظ کا ہوتا ہے، نہ کہ پوری جو بھی ہے وہ کہاں ہے، وہ جو بھی ہے وہ کہاں ہے، ابھی جو بھی ہے وہ کہاں ہے بھائی، وہ 6 حروف کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، تو ناقص ہے، ناقص ہے تو تم کافر. مسلم میں بکھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں مثال پڑھ رہا ہوں، ذرا مثال پڑھ رہا ہوں ذرا. ٹھیک ہے، بکھرے ہوئے سارے. دکھاؤ نا سورہ قل واللہ احد کے 7 حروف مجھے بخاری مسلم میں دکھاؤ. سورہ قل واللہ احد کے 7 حروف مجھے دکھاؤ. سورہ فرقان کے 7 حروف مجھے بخاری مسلم میں دکھاؤ. خاموش رہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل ہو قریشی لغت ہے، حذیل کا الگ ہوگا، وہ عرب نہیں تھے، وہ اسنی تھے، بلوچ تھے، کیا تھے، وہ عربی تھے نا. آپ عقلی بات سمجھیں یار، آپ اتنے بڑے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، آپ بات کیسے کر رہے ہیں یہ؟ اچھا، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت سیوطی میں بھرے پڑے ہیں. سیوطی نے بھر دی یہ ساری باتیں، یہ ساری بات پیش کر دی ہیں کہ کس طرح کا اختلاف تھا اور کس طرح کی انہوں نے آیتیں پیش کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، علامہ سیوطی نے پورے افواہ جمع کی اس بات پر. میں بے ضرورت چلیں بھائی چلیں، آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، جواب آپ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس بھائی. علماء انتظار کر رہے ہیں، ادھر عبد الرحمان صاحب عباد الرحمان صاحب کے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں بھائی. آپ کا جواب نہیں ہے. اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب میں کیا آپ کو ٹائم دے دوں 10 منٹ؟ آپ کا جواب نہیں ہے، ختم ہے بھائی. جواب نہیں ہے تیرے پاس، جواب نہیں ہے تیرے پاس، ختم کرنی بات آگے چل رہی ہے. اور جواب نہیں ہے بھائی تیرے پاس. تو نہیں دکھا سکتا. کم از کم مان لو نا سورہ فرقان کے 7 حروف پہ نازل ہے. سورہ فرقان کہاں ہے؟ ثواب الاعمال میں ہے کہ تعریف ہوئی ہے، سورہ احزاب میں ثواب الاعمال میں ہے. آپ کے ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تکفیر نہیں کرتے، ہم تکفیر نہیں کرتے نا، آپ تکفیر کرتے ہیں. جو قرآن کے نقصان کا قائل ہو آپ تکفیر کرتے ہیں. آپ کافر ہو گئے، خود کافر ہو گئے، کیونکہ 6 حروف آپ نہیں دکھا سکتے. آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں سورہ احزاب جو ہے وہ تحریف شدہ ہے. تحریف شدہ الفاظ دیکھیں. ٹھیک ہے، نکسوہا تحرفوہا، صحابہ نے وہ تحریف کر دی ہے. اور موضوع چینج نہ کرو بھائی، موضوع چینج نہ کریں. علامہ صاحب دیکھیں آپ حروف 7 دکھائیں نا. ہمیں مسلم میں دکھائیں کہ حروف 7 کہاں ہیں؟ ایسے الفاظ ہے ہی نہیں. حروف 7 نہیں دکھا سکتے. تحریف ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے. صحیح، میں بھی کہتا ہوں کہ صحابہ نے خیانت کی، غداری کی قرآن میں. میں بھی کہتا ہوں، میرا بھی یہ عقیدہ، میں تصدیق کر رہا ہوں. فریقین کی دلائل اسی پہ دلالت کر رہی ہیں. آپ کا یہ قرآن کے خلاف ہے. نہیں، آپ مجھے دیکھو بھائی، دیکھو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن کا جو قرآن کو ناقص سمجھتا ہے نا، بات یہ آپ کہتے ہیں جو قرآن کو ناقص سمجھتا ہے وہ کافر ہے. آپ بالاجماع بخاری مسلم کو آپ لوگ صحیح مانتے ہو. بخاری اور مسلم دونوں کہہ رہے ہیں قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے. آپ 7 حروف نہیں دکھا سکتے. پھر آپ خود اپنے قواعد کے مطابق خود پورا آپ کا فرقہ ہی کافر ہے. ختم ہے بھائی. آپ دلیل نہیں آپ کے پاس. جو ہے وہ عبادت لی ہے اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے. آپ اس کے منکر ہیں، آپ قرآن کے منکر ہیں. ہاں بھائی دیکھ کے وقت ضائع نہ کریں. آپ 1 منٹ لے لیں، یہ جواب دے دیں مجھے، یہ حروف 7 بھی کہاں ہیں؟ آپ یعنی مجھے ٹائم آپ نہیں دے رہے نا پورا. آپ مجھے ختم بات. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا. آپ ٹائم ضائع کر. آپ بتائیں حروف 7 کا جو سوال کیا وہ جواب دے دو. دلال بہت میرے پاس، دلال بہت بڑے سیاہ کتاب کھولوں گا نا. ابھی کیا دکھاؤ نا، بس جواب دے دو. ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ. سیاہ کتاب کھولوں، سیاہ کتاب کھولوں. حروف 7 کہاں ہیں؟ حروف 7 میں نے کہہ تو دیا کہ بخاری مسلم میں وہ کتابوں میں. سورہ فرقان 7 حروف میں مجھے دکھاؤ بخاری مسلم میں. سورہ فرقان بخاری مسلم، قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ بخاری مسلم میں کہاں ہے وہ قرآن کے 7 حروف کہاں ہیں؟ 7 حروف کون سی زبان نازل ہوئے ہیں؟ عربی میں ہوئے ہیں، کس میں ہوئے ہیں؟ بھائی دیکھو، ہشام ابن حکیم اور عمر بن خطاب کا اختلاف ہوا سورہ فرقان میں. دونوں قریشی ہیں، دونوں مختلف الفاظ کے ساتھ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا، مختلف الفاظ کے ساتھ. سورہ فرقان جو ہشام پڑھ رہا تھا وہ مختلف تھا جو سورہ عمر پڑھ رہا تھا. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا جھگڑا ہوا. پیغمبر نے فرمایا کہ دونوں صحیح ہیں، بلکہ اس سے زیادہ 7 حروف پہ قرآن نازل ہو. یہ کہاں ہے؟ بتاؤ نا. خراب کر رہے ہیں. میں نے حوالے نکالے ہوئے ہیں، میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ منسوخ تلاوہ بھی نہیں ہے، یہ منسوخ تلاوہ بھی نہیں ہے. تو ثابت ہوا کہ عمر بن خطاب تمہارے مذہب میں کافر ہے. عمر بن خطاب تمہارے مذہب میں کافر ہے نا، ثابت ہو گیا الحمدللہ. آپ جو ہے وہ بخاری مسلم دونوں بھی کافر ہیں، وہ بھی حروف 7 کے قائل ہیں. آپ غصہ نکال رہے ہیں خام میں. آپ پوری بات سنا نا میری. تھینک یو سر، تھینک یو سر. تھینک یو سر. آپ کی بھائی آپ نے بہت ٹائم آیا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. کوئی ہم مجبور نہیں ہے، اگر ایک شخص کے پاس جواب نہیں، اسے گفتگو ہم جاری رکھیں. علماء یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، یہاں پہ شیخ صاحب آپ بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں. عربی کیا ہو گیا نا وہ بھائی، وہ پشتو نہیں ہے عربی میں. وہ کہاں ہیں وہ 6 حروف عربی والے کہاں ہیں؟ وہ بند کرنی ہے، بند کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن آپ نے ٹائم دیا تھا نا، اس پہ پورا نہیں کر رہے. آپ 12 پیچھے بول رہے ہیں. آپ بتائیں نا، آپ موضوع سے نہ نکلیں، آپ بولیں کہ وہ کہاں ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں تم 20 منٹ لے لو تو دکھاؤ. میں دکھاؤ. آپ قرآن کے منکر ہیں. قرآن میں جمع کا ذکر ہے کہ بھائی میں کافر، میں مرتد، میں ہندو. تم 6 حروف دکھاؤ نا قرآن کا، اس سے کیا فرق پڑتا کہ میں کافر ہوں؟
तुम दिखाओ 6 حروف کہاں ہے قرآن کا. بھائی آپ کچھ بھی ہو لیکن ہمارے پہ الزام ڈال گئے نا آپ کے سنی منکر ہیں ہم مانتے ہیں آپ بھلے جو یہ آدمی جو کر رہا ہے بھائی, یہ آدمی ہے جو کر, اس کو کچھ نہیں آتا, اس کی شکل, اس کے پاس جواب نہیں ہے نا, اور ثابت ہو گیا نا کہ ان کے پاس قرآن ناقص ہے. 6 حروف تو نسخ بھی نہیں ہوئی نا, تو کہاں ہے وہ 6 حروف؟ اور 6 حروف کہاں کہتا ہے بخاری میں؟ وہ دکھاؤ نا قرآن, بخاری میں کیوں, قرآن میں کیوں نہیں ہے 6 حروف بخاری میں؟ اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو بھائی صاحب, تھینک یو بھائی. آپ کے پاس اگر اس موضوع کا جواب ہے 6 حروف دکھا سکتے ہو تو بات کرو, 6 حروف نہیں دکھا سکتے اور فضول باتیں یہاں پہ نہیں چلیں گی. میں نے بات کرنی تھی, جواب دے دیا, آپ کو قبول نہیں ہے, چھوڑیں آگے چلیں. جواب کیا ہے آپ کا, کہاں ہے 6 حروف؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عربی میں 6 الفاظ کہاں چلاؤں گا میں, ہر لفظ نہیں ہے نا, عثمان نے جلا دیا نا, عثمان نے جلا دیا, ختم, بولو عثمان نے جلا دیا, قرآن ناقص ہے. علی صاحب تھے نا, علی صاحب تھے ان کے, علی صاحب تھے ان کے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ اس کے ساتھ نہیں تھے, وہ آپ کی ہماری روایت نہیں ہے, وہ آپ کی روایت ہے. قرآن ناقص ہے, ختم بات. عبداللہ بن مسعود آپ کہہ رہے تھے اجماع کا ادعا کر, اجماع بھی بات ہے, عبداللہ بن مسعود نے مخالفت کی ہے, میں نے دکھا دیا. تھینک یو سر, اللہ اعتراض نہیں ہے, تھینک یو سر, تھینک یو. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, آپ نے کوئی دلیل نہیں لایا. عمر بن الخطاب آئے رجم کا قائل ہے, اس کو منسوخ التلاوہ نہیں مانتا. عمر نہیں کہتا یہ منسوخ التلاوہ ہے. بھائی آپ کا جواب ہی نہیں ہے, بھائی آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. دوسرے لوگ منتظر ہیں, علماء منتظر ہیں یہاں پہ, میں کیا کروں آپ کے ساتھ؟ جواب دے سکتے ہیں, میں جواب کا منتظر ہوں. کہتا ہے عربی زبان, وہ عربی میں, تو کہاں ہے عربی والے؟ ٹھیک ہے بھائی, تھینک یو سر. نہیں جواب دے سکتے تو نکل جاؤ یہاں سے, سب کو معلوم ہے تیرے پاس جواب نہیں ہے. یہ حروف سبعہ بھائی یہ کہاں ہے؟ یہ میں یہاں پہ غلط فہمی دور کروں, یہ اپنی باری میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے قراءات ہیں, اس کے زبان سے یہ نکلا ہے. تو دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ حروف سبعہ قراءات نہیں ہے. جو قراءات ہیں نا, قراءات مشہور قراءات السبعہ, یہ جہال کا کام ہے. ملاحظہ فرمائیے, ابھی میں عباد الرحمن صاحب کی طرف جاتا ہوں. عباد الرحمن صاحب اب آ جائیں, آپ ان کو سنبھال لیں, آپ جواب دے دیں کہ حروف سبعہ کہاں. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن, تالیف عبد الرحمن السیوطی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں بیروت لبنان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, الحروف السبعہ, اس کے متعلق فرماتے ہیں قد ظن قوم ان القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت به في الحديث هو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. جو لوگ کہتے ہیں نا قراءات السبع یہی حروف سبع, یہ مشہور ہو گیا لوگوں میں, یہ جہلا کہتے ہیں, یہ اجماع کے خلاف ہے, یہ بات ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ صفحہ نمبر 71 میں فرماتے ہیں اسی کتاب میں, وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع هو جهل قبيح. جو لوگ کہتے ہیں کہ احرف السبع کی بات ہو رہی ہے, الاحرف السبع, یہ جو ہے یہ قراءات السبع ہیں, یہ جہل قبیح ہے. میں معذرت چاہتا ہوں عباد الرحمن صاحب سے, ان کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا. مولوی عباد صاحب آپ کی باری ہے, آپ آنا چاہتے ہیں, بسم اللہ کریں. حروف احرف السبعہ اگر نسخ نہیں ہوئی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, منسوخ, اس میں منسوخ التلاوہ کا بھی ادعا نہیں کر سکتے, تو پھر کہاں ہے وہ, کہاں ہے؟ کہتا بخاری مسلم, یہ کہ مذاق ہے, بخاری مسلم میں کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ یہ حروف سبعہ, دکھاؤ نا. قرآن کی صورت ہے, قرآن میں کیوں نہیں, ادھر کیوں ہے, کہاں ہے بخاری مسلم میں, مجھے دکھاؤ. یہ بکواس کر رہا ہے آدمی, ٹائم ضائع کر رہا ہے. کہتا ہے ادھر موجود ہے.